میرا نشانہ بہت پکا ہے، دیکھنا گیند بالکل دروازے کی کنڈی پر لگے گی۔ زرمالا نے پورے اعتماد سے اعلان کیا تو صحن میں موجود اس کے چھوٹے بہن بھائی اور کزنس تالیاں بجانے لگے تھے۔ ہاں ہاں، جیسے پچھلی بار لگا تھا، ایک بچے نے چھیڑا، اس بار ضرور لگے گا۔ زرمالا نے ناک فخر سے اوپر اٹھائی اور گیند ہاتھ میں گھماتے ہوئے نشانہ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے پوری طاقت سے گیند دروازے کی طرف پھینک دی۔ بدقسمتی سے اسی لمحے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ دھپ! گیند سیدھا اندر داخل ہوتے ہوئے شخص کے کندھے سے ٹکرائی تھی۔ اوہ! سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ دروازے پر کھڑے شخص کوئی اور نہیں بلکہ شیر دل تھا۔ قد اور جسم، سخت تاثرات اور ماتھے پر ابھرتی ہوئی رگیں صاف بتا رہی تھی کہ اس وقت اس کا موڈ ویسے ہی اچھا نہیں تھا۔ اوہ! زرمالا کے منہ سے نکلا تھا۔ شیر دل نے آہستہ آہستہ گیند اٹھائی اور خطرناک نظروں سے زرمالا کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس کی آواز غیر معمولی حد تک پرسکون تھی اور یہی بات سب سے زیادہ ڈراؤنی تھی۔ گیند تھی، زرمالا نے معصوم بنتے جواب دیا۔ بچوں نے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹانا مناسب سمجھا۔ مجھے بھی نظر آ رہا گیند تھی، شیر دل دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ سوال یہ ہے کہ تم اسے لوگوں پر کیوں پھینک رہی ہو؟ شیر دل نے غصے سے پوچھا تھا۔ میں نے آپ پر نہیں پھینکی تھی، زرمالا نے منہ بناتے جواب دیا تھا۔ تو کیا میں خود چل کر گیند کے سامنے آ گیا تھا؟ شیر دل نے آبرو اچکاتے سوال کیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، زرمالا نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ تم نہیں سدھرو گی، شیر دل نے گہرا سانس لیتے کہا تھا۔ میں تو بالکل سدھری ہوئی ہوں، زرمالا نے بھی فوراً جواب دیا تھا۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں، شیر دل نے ناگواری سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر زرمالا نے فوراً دونوں ہاتھ کمر پر رکھے تھے۔ ہم کرائے دے کر رہتے، آئے بڑے مجھے نکالنے والے، زرمالا نے غصے سے کہا۔ اس کی بات سن کر بچوں نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ شیر دل نے گھورا تو سب خاموش ہو گئے تھے۔ تمہارے اندر ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے، شیر دل نے دانت پیستے کہا تھا، اور آپ کے اندر ذرا سا بھی صبر نہیں ہے، وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ زرمالا، شیر دل نے سختی سے کہا تھا۔ شیر دل، وہ بھی فوراً ہی بولی۔ آخر کہاں پیچھے رہتی تھی وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ ارے تم دونوں پھر شروع ہو گئے، اندر سے تائی جان کی آواز آئی تھی۔ میں نہیں شروع ہوا، شیر دل نے فوراً کہا۔ میں بھی نہیں، زرمالا نے بھی فوراً جواب دیا تھا۔ کیوں وہ اپنے اوپر لیتی الزام؟ بس کرو، اندر آ جاؤ، تائی جان کی آواز کی بات سن کر شیر دل نے آخری نظر زرمالا پر ڈالی اور آگے بڑھنے لگا۔ ایک دن تم واقعی کسی بڑی مصیبت میں پھنسو گی، شیر دل نے اسے وارن کیا، اور ایک دن آپ بلا وجہ غصہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ زرمالا نے فوراً سے اس کی برائی بتائی تھی۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، شیر دل نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر مجھے بھی کبھی مصیبت میں پھنسنے نہیں دیں گے؟ شیر دل نے سر جھٹکا اور اندر چلا گیا۔ اس لڑکی کے پاس ہر چیز کا جواب تھا، اکڑو کہیں کا، وہ بڑبڑائی تھی۔ شام کو جب سب لوگ چائے پر بیٹھے تھے تو وہ بھی دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ شیر دل جب بھی کچھ کہتا، زرمالا کوئی نہ کوئی طنز کر دیتی، اور زرمالا جب کوئی بات کرتی تو شیر دل فوراً اس میں خامی نکال دیتا۔ آخرکار گھر کے بزرگوں نے دونوں کو گھورا تھا۔ ان کی روزانہ کی لڑائیاں تو پورے خاندان میں مشہور تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ قسمت ان دونوں کے لیے ایسا فیصلہ کر رکھی ہے، جسے سن کر سب سے زیادہ صدمہ خود شیر دل اور زرمالا کو ہی پہنچنے والا تھا۔ چائے کون پیے گا میری؟ صبح ناشتے کی میز پر شیر دل کی آواز گونجی تھی۔ زرمالا نے پرسکون انداز میں پراٹھے کا نوالا توڑا، پھر پرسکون سے کہا، میں نے، وہ میری تھی، شیر دل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اب میری ہے، زرمالا نے کندھے اچکا کر جواب دیا تھا۔ تم نے پوچھا بھی نہیں مجھ سے، شیر دل نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے منع بھی تو نہیں کیا تھا، دیکھیں، زرمالا کی بات پر سارے گھر والے ہنسنے لگے تھے۔ یا اللہ، شیر دل نے ماتھا پکڑ لیا تھا۔ یہ لڑکی سے اسے نفرت تھی۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، دادا جان نے کھنکار کر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تھی۔ سب خاموش ہو گئے تھے۔ زرمالا بے پرواہی سے جوس کا گلاس اٹھایا جب شیر دل موبائل ایک طرف رکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ہم سب نے مشورے سے ایک فیصلہ کیا ہے، دادا جی کا اشارہ گھر کے بڑوں کی طرف تھا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ خاندان کے رشتے خاندان میں ہوں، اور اس لیے میں نے شیر دل اور زرمالا کا رشتہ طے کر دیا ہے، دادا جان نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ دونوں کی آواز ایک ساتھ نکلی تھی۔ زرمالا کے ہاتھ سے گلاس تقریباً گر گیا تھا۔ شیر دل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا تھا۔ نہیں، شیر دل نے فوراً کہا، بالکل بھی نہیں، میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، مجھے یہ بات ہرگز منظور نہیں۔ زرمالا نے فوراً کہا، یہ مذاق ہے نا دادا جان، آپ سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ زرمالا نے امیدوں سے ان کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ مکمل طور پر سنجیدہ تھے۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، شیر دل کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زرمالا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اور میں بھی ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، زرمالا نے غصے سے کہا۔ بہت اچھا، کم از کم ایک بات پر ہماری رائے ایک جیسی ہے،
شیر دل نے طنز کیا تو وہ بھی غصے سے کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری عادتیں برداشت کرنا ناممکن ہے، شیر دل نے خفگی سے کہا تھا۔ جیسے آپ تو فرشتے ہیں نا۔ دونوں کی تکرار برابر کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ناشتے کی میز اب جنگ بن چکی تھی۔ میں نے ایسا نہیں کہا، شیر دل نے اسے چوٹ کی تھی۔ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، زرمالا نے جلدی سے کہا۔ زرمالا، شیر دل نے سختی سے کہا۔ شیر دل؟ دونوں پھر سے ایک دوسرے پر برسنے لگے تھے۔ بس، دادا جان کی بلند آواز پر خاموشی چھا گئی تھی۔ فیصلہ ہو چکا ہے، انہوں نے اٹل لہجے میں کہا۔ مگر دادا جان، شیر دل نے کچھ کہنا چاہا۔ میں کہا نا فیصلہ ہو چکا ہے۔ شیر دل نے بے یقینی سے اپنے والد کی طرف دیکھا مگر وہ بھی خاموش تھے۔ میں کنوارا مر جاؤں گا، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ پھر زرمالا کو دیکھا، مگر اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح زرمالا کے دل میں لگے تھے، جبکہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، مگر پھر بھی سب کے سامنے یہ سننا اسے تکلیف دہ لگا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھی جو نم تھی۔ شیر دل غصے سے کرسی پیچھے دھکیلتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ کسی نے بھی زرمالا کے چہرے کی اداسی نہیں دیکھی تھی۔ شیر دل کے انکار کو 3 دن گزر چکے تھے، کسی نے مزید کوئی بات بھی نہیں کی اس ٹاپک پر۔ سب لوگ معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب بھی شیر دل اور زرمالا ایک ہی جگہ موجود ہوتے، عجیب سی کشیدگی پیدا ہو جاتی تھی۔ پہلے ان کی لڑائیوں میں شرارت ہوتی تھی، مگر اب تلخی تھی۔ زرمالا کے ذہن میں شیر دل کے لیے الفاظ ابھی بھی گونج رہے تھے، ابھی تک اس بات کا سوچ رہی تھی۔ زرمالا اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی تھی جب اس کی دوست اور کزن عائشہ نے آ کر پوچھا، نہیں تو؟ زرمالا فوراً مکر گئی تھی۔ جھوٹ؟ تمہاری شکل دیکھ کر لگ رہا ہے، اس نے فوراً کہا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، جو بھی تم یوں کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو جاتی ہو اور یہ پودوں کے پتے توڑتی ہو، غصے میں ہی ہوتی ہو، عائشہ نے مسکرا کر کہا۔ تبھی زرمالا نے فوراً نیچے دیکھا، وہ لاشعوری طور پر گملے کے پتے توڑ رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ آخر کار وہ پھٹی پڑی تھی۔ ایسا کیا خاص ہے اس میں؟ زرمالا نے منہ بناتے کہا۔ یہی تو میں سوچ رہی ہوں۔ عائشہ نے بھی اس کا دل ہلکا کرنا چاہا تھا، سب کے سامنے انکار کر دیا۔ زرمالا نے اداسی سے کہا، تم نے بھی تو کیا تھا۔ عائشہ نے اسے یاد دلایا، مگر پہلے اس نے کیا تھا۔ زرمالا نے ناگواری سے کہا، تو اصل مسئلہ یہ ہے۔ عائشہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ زرمالا خاموش ہو گئی تھی۔ خیر چھوڑو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، زرمالا نے جلدی سے کہا۔ سچی میں نہیں پڑتا؟ عائشہ نے مسکرا کر اسے تنگ کیا۔ ہاں، بلکہ اب تو میں اسے دکھاؤں گی کہ زرمالا کو مسترد کرنا کتنا مہنگا پڑتا ہے، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ دوسری طرف شیر دل بھی اپنے دوست حمزہ کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا تھا۔ تمہارے گھر والے واقعی سنجیدہ ہیں؟ حمزہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بدقسمتی سے ہاں، شیر دل نے کافی کا گھونٹ لیا۔ اور تم؟ حمزہ نے اپنی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا ہے، شیر دل نے صاف گوئی سے کہا۔ کیوں؟ حمزہ نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ وہ زرمالا ہے، شیر دل نے فوراً سے جواب دیا۔ یہ کوئی وجہ ہوئی؟ حمزہ نے ناسمجھی سے کہا۔ تم اسے جانتے نہیں ہو، شیر دل نے منہ بناتے کہا۔ اتنا بھی کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ حمزہ نے خفگی سے کہا۔ مسئلہ؟ وہ خود ایک بڑا مسئلہ ہے، شیر دل نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اتنی بری ہے کیا؟ حمزہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہر وقت بولتی رہتی ہے اور ضدی ہے، اور ہے بھی شرارتی، بالکل بچوں جیسی۔ اور شیر دل سوچنے کے لیے رکا۔ اور حمزہ نے ستائشی انداز سے پوچھا۔ بس کیا ہی ہے، یہی کافی نہیں؟ حمزہ نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے؟ حمزہ نے تھوڑی دیر بعد بات کا آغاز کیا تھا۔ کیا؟ شیر دل نے سوال کیا۔ جو لوگ کسی کو سب سے زیادہ نوٹس کرتے ہیں نا، وہی اس کی اتنی لمبی لسٹ بتا سکتے ہیں۔ شیر دل نے فون سے اسے گھورا تھا۔ فضول باتیں مت کرو، شیر دل نے منہ بنا کر کہا۔ میں تو صرف کہہ رہا ہوں، حمزہ نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ اور میں بھی صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا، شیر دل نے اٹل لہجے میں کہا۔ شام کو زرمالا صحن میں بیٹھی تھی جب شیر دل وہاں سے گزرا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملی تھیں۔ دونوں نے فوراً ہی نظریں ایک دوسرے سے موڑ لی تھی۔ شیر دل ایک ضروری میٹنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی فائل اٹھانے کے لیے میز کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر وہاں فائل نہیں تھی۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا تھا، مگر اسے فائل نہیں ملی تھی۔ امی! وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کسی نے میری فائل دیکھی ہے، بلیک والی؟ سب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تبھی صحن کے کونے سے دبے دبے قہقہوں کی آواز آئی۔ شیر دل نے نظریں گھمائی۔ زرمالا جھولے پر بیٹھی تھی اور بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ شیر دل نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھا۔ زرمالا؟ پھر سنجیدگی سے آواز دی۔ جی؟ وہ معصوم بنی تھی۔ فائل کہاں ہے؟ اس نے قدم زرمالا کی جانب بڑھائے تھے۔ کون سی فائل؟ زرمالا نے سوال کیا۔ میری فائل،
شیردل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا؟ زرمالا نے فوراً کہا۔ جھوٹ مت بولو، شیردل نے فوراً سے کہا۔ ثبوت ہے؟ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی، پھر بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے رکھی گملے کی طرف بڑھا اور وہاں سے اپنی فائل نکالی تھی۔ زرمالا کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ شیردل نے اسے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ شام کو زرمالا اپنے پسندیدہ گملوں کے پاس پہنچی تو چیخ پڑی تھی، میرے پودے کے پتے کٹے ہوئے تھے اور کچھ شاخیں بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ زرمالا کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ شیردل! اس کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد شیردل سکون سے وہاں آ پہنچا تھا۔ یہ ہوا؟ شیردل نے خفگی سے پوچھا۔ کیا آپ نے کیا ہے نا؟ زرمالا غصے سے پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ شیردل نے سوال کیا۔ میرے پودے خراب کیے ہیں آپ نے۔ زرمالا نے آئیبرو جھکاتے سوال کیا تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ثبوت ہے؟ شیردل نے کندھے اچکاتے پوچھا تھا۔ زرمالا نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، وہ اس کے الفاظ اسے ہی لوٹا رہا تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ زرمالا روحان سے ہوئی تھی۔ میں کیوں کروں گا؟ شیردل نے معصوم سی شکل بناتے پوچھا تھا۔ کیونکہ آپ صبح والی بات کا بدلہ لے رہے ہیں، زرمالا چلائی تھی۔ اوہ، اچھا خیال ہے، کاش مجھے پہلے آتا، اس نے سکون سے کہا تھا۔ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، زرمالا نے اسے انگلی دکھاتے وارن کیا تھا۔ اوہ دیکھو، میں ڈر گیا، شیردل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ زرمالا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، ابھی شیردل نے کہا ہی تھا جب زرمالا نے نیچے پڑا پائپ اٹھایا تھا۔ زرمالا مت کرنا، شیردل کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، مگر دیر ہو چکی تھی۔ پانی کی تیز دھار سیدھا شیردل پر پڑی۔ چند منٹوں میں ہی وہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ شیردل چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ آئی تھی۔ بھاگو! وہ خود ہی چیخی اوپر کی جانب بھاگی تھی۔ شیردل فوراً اس کے پیچھے گیا تھا۔ پورا گھر ان کے شور سے گونج اٹھا تھا۔ ایک طرف زرمالا تھی جو جان بچا رہی تھی، اور دوسری طرف شیردل انتقام لینے پر تلا تھا۔ زرمالا بھاگتے ہوئے دادا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بلا آخر آج تو وہ بچ ہی گئی تھی۔ رات کو کھانے کی میز پر دونوں الگ الگ کونوں میں بیٹھے تھے۔ گھر والے خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آخرکار دادی جان نے بات شروع کی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیا دادی جان؟ شیردل نے مسکرا کر پوچھا۔ تم دونوں شادی سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ دادی نے سوال کیا۔ یا پھر دونوں ایک دوسرے میں بہت دلچسپی رکھتے ہو؟ دادی کی بات پر زرمالا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ استغفر اللہ، دونوں دھیرے سے بولے تھے۔ اگلے چند دن غیر معمولی طور پر پرسکون گزرے تھے، کم از کم ظاہری طور پر۔ نہ زرمالا نے شیردل کی کوئی چیز چھپائی تھی اور نہ ہی شیردل نے اس کے پودوں کو خراب کیا تھا، مگر یہ خاموشی کی وجہ امن نہیں تھی۔ دونوں اگلی چال سوچ رہے تھے۔ اتوار کی صبح تھی، گھر میں کافی رونق تھی، سب لوگ ناشتے میں مصروف تھے، جبکہ زرمالا جلدی جلدی کچھ کھا کر باہر نکلنے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تائی جان نے پوچھا۔ بس ابھی کہیں، زرمالا نے جلدی سے کہا اور باہر چلی گئی۔ شیردل نے بےدلی سے ایک نظر دروازے کی طرف ڈالی اور پھر دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک ضروری کام سے بازار جا رہا تھا کہ محلے کے پارک کے قریب اس کی نظریں ایک مانوس چہرے پر پڑی تھی۔ وہ چونکا تھا۔ وہ زرمالا تھی۔ وہ ایک بینچ کے پاس بیٹھی تھی، اس کے ارد گرد 5-6 چھوٹے چھوٹے بچے جمع تھے، کچھ یتیم خانے کے بچے تھے۔ شیردل نے گاڑی آہستہ کر دی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ زرمالا ان بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی اور سب کو آئس کریم کھلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو شیردل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ ہی ایک چھوٹے بچے نے خوشی سے اچھلتے ہوئے اسے دیکھا۔ کل بھی آئیں گی نا؟ پھر بڑی محبت سے پوچھا تھا۔ اگر تم نے ہوم ورک مکمل کیا تو، زرمالا نے سوچتے ہوئے کہا۔ پکا؟ بچہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ شیردل کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کبھی زرمالا کو اتنا سنجیدہ اور ذمہ دار دیکھا ہو۔ اس کے لیے تو وہ صرف ایک شرارتی، ضدی اور مصیبت کھڑی کرنے والی لڑکی تھی، مگر ابھی وہ بالکل مختلف تھی۔ اسی دوران ایک چھوٹی بچی کھیلتے کھیلتے پھسل گئی تھی۔ وہ زور سے رونے لگی تھی۔ زرمالا فوراً اس کے پاس پہنچی تھی۔ ارے میری شہزادی! اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بچی کو گود میں اٹھایا۔ کہاں لگی؟ زرمالا کے پوچھنے پر بچی نے روتے ہوئے اپنا گھٹنا دکھایا تھا۔ زرمالا نے نرمی سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ بس اتنی سی بات۔ پھر اسے جیب سے کارٹون والا ہینڈ ایٹ نکالا اور اسے لگایا۔ دیکھو، اب تم سپر ہیرو بن گئی۔ زرمالا کی بات پر بچی فوراً ہنسنے لگی تھی۔ شیردل کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے کیا؟ اس نے خود سے کہا۔ ویسے بھی ایک اچھا کام کر لینے سے کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا، مگر نہ جانے کیوں پورے راستے اس کے ذہن میں زرمالا کی مسکراہٹ گھوم رہی تھی۔ شام کو زرمالا گھر واپس آئی تو کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ ہر اتوار کو صبح سے ہی پارک چلی جاتی تھی اور پھر شام کو آتی تھی۔ صحن میں بیٹھی اپنے جوتے اتار رہی تھی کہ اچانک ایک تھیلا اس کے سامنے آیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھا کر سامنے شیردل کو کھڑا دیکھا۔
یہ کیا ہے؟ زرمالہ نے مشکوک نظر سے پوچھا۔ زہر نہیں ہے، فکر مت کرو، شیر دل نے مسکرا کر کہا۔ مجھے کیا ضرورت فکر کرنے کی؟ زرمالہ نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ کیونکہ تم ہی ہر چیز کا ڈرامہ بنا دیتی ہو، شیر دل نے اسے یاد کرانا چاہا۔ بات کیا ہے؟ زرمالہ نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ تمہارے پودوں کے لیے۔ اس نے تھیلا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ زرمالہ نے حیرانگی سے تھیلا کھول کر اسے دیکھا تھا۔ اندر باغبانی کا سامان اور نئے پودوں کے بیج تھے۔ یہ؟ زرمالہ مسکرائی تھی۔ تمہارے کچھ پودے خراب ہو گئے تھے تو بس۔ شیر دل کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ زرمالہ نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ ہرگز نہیں۔ شیر دل فوراً چونکا تھا۔ تو پھر؟ زرمالہ نے اسے کریدنا چاہا تھا۔ بس لے لو، اس نے جلدی سے کہا۔ زرمالہ کے چہرے پر آہستہ آہستہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شکریہ، زرمالہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ اس نے بغیر لڑائی کے شیر دل سے کوئی بات کی تھی۔ ویسے مجھے لگا آپ صرف لوگوں کو ڈرانا جانتے ہیں۔ زرمالہ نے سارا ماحول خراب کر دیا تھا۔ شیر دل نے اسے گھورا تھا۔ اور مجھے لگا تھا تم صرف پیدا کرنا جانتی ہو۔ شیر دل نے بھی جواب دیا تھا۔ میں بہت اچھی ہوں، زرمالہ نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ یہ بات کیا خود کو روز یاد دلاتی ہو؟ شیر دل نے سینے پر بازو باندھے سوال کیا تھا۔ جی ہاں، شیر دل اس کی بات پر بے اختیار ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی دیکھ کر زرمالہ حیران ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے پیارا لگتا تھا۔ زرمالہ نے اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ آج صبح سے ہی آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا میں نمی بڑھ گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے بارش شروع ہو جائے گی، مگر زرمالہ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ حسب معمول گھر سے نکل رہی تھی۔ تائی جان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو آواز دی، زرمالہ چھتری لے جاؤ۔ انہوں نے فکر مندی سے کہا تھا۔ ضرورت نہیں پڑے گی تائی امی، اس نے مسکرا کر کہا۔ موسم خراب ہے زرمالہ، انہوں نے فکر سے کہا تھا۔ میں بس 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، مارکیٹ ہی تو جا رہی ہوں۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح کسی کی بات سنے بغیر وہ نکل گئی تھی۔ ابھی وہ دکان سے نکل ہی رہی تھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہونے لگی۔ ہاتھ میں چند خریدار کے تھیلے تھے اور چہرے پر واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ بہت عقلمند بنتی تھی نا، اس نے خود سے بڑبڑاتے کہا۔ کاش وہ تائی امی کی بات سن لیتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی ایک سیاہ گاڑی اس کے سامنے رکی تھی۔ زرمالہ نے بے دلی سے نظر اٹھائی مگر ڈرائیونگ سیٹ پر شیر دل کو بیٹھے دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ گھر جانا ہے یا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ شیر دل نے منہ بناتے کہا تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی، زرمالہ نے آنکھیں سکیڑی تھیں۔ اچھا، تیر کر جاؤ گی یا اڑ کر؟ کیونکہ دونوں ہی صورت میں بھیگی ہوئی ہو۔ شیر دل نے سکون سے کہا۔ آپ کو میری فکر کب سے ہونے لگی؟ زرمالہ نے آبرو جھکا کر پوچھا۔ فکر نہیں ہے، امی نے بتایا تم مارکیٹ آئی ہو اور چھتری بھی نہیں لائی ہو تو انہوں نے مجھے بھیجا ہے، شیر دل نے فوراً سے کہا۔ اور نہ جانے کیوں زرمالہ کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی تھی مگر اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ تو آ رہی ہو یا نہیں؟ شیر دل کی بات پر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے تھے۔ تم کبھی کسی کی بات سن بھی لیا کرو، شیر دل نے اچانک سے کہا۔ کیا مطلب؟ زرمالہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ امی نے چھتری لے جانے کو کہا تھا نا؟ شیر دل کی بات پر وہ فوراً منہ بنا کر دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی، زرمالہ نے بہانہ بنایا تھا۔ جھوٹ تو مت کہو، شیر دل نے خفگی سے کہا تھا۔ اچھا، لے گئی تھی خوش؟ شیر دل نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ بہت، زرمالہ نے اسے گھورا تھا۔ آپ سب کے ساتھ اتنی ہی اریٹیٹنگ ہے یا خاص کر میرے لیے بن جاتے ہیں؟ زرمالہ نے اسے گھورا تھا۔ خاص تمہارے لیے، جواب اتنی جلدی آیا تھا کہ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ پھر زرمالہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ گاڑی ایک سگنل پر رکی تو زرمالہ کی نظر سڑک کے کنارے بیٹھی ایک بوڑھی عورت پر پڑی تھی۔ بارش میں بھیگی ہوئی، ہاتھ میں چند پھول لیے وہ انہیں بیچنے کی کوشش کری تھی مگر کوئی لے نہیں رہا تھا۔ گاڑی سائڈ پر لگائیں، زرمالہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ شیر دل نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ بس لگائی نا، شیر دل نے گاڑی سائڈ پر لگائی تھی۔ زرمالہ جلدی سے اتری اور دوڑتی ہوئی بوڑھی عورت کے پاس گئی تھی اور چند منٹ بعد واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں سارے پھول تھے۔ یہ کیا ہے؟ شیر دل نے پوچھا۔ پھول ہیں، زرمالہ نے جواب دیا۔ یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، شیر دل نے خفگی سے کہا۔ تو پھر پوچھ کیوں رہی ہیں؟ زرمالہ نے دھیرے سے پوچھا۔ تم نے سارے کیوں خرید لیے؟ شیر دل نے سیدھا سوال کیا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ ہر بات کا الٹا جواب دیتی۔ کیونکہ بارش میں کوئی ان سے خرید نہیں رہا تھا۔ اس کے لہجے میں سادگی تھی، جیسے یہ دنیا کی سب سے عام بات ہو۔ شیر دل خاموش ہو گیا تھا۔ گھر پہنچ کر بارش کچھ کم ہو چکی تھی۔ زرمالہ گاڑی سے اترنے لگی تھی مگر اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ مگر گرنے سے پہلے شیر دل نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ دونوں چند لمحے ساکت رہ گئے تھے۔
سنبھل کر، شیردل نے آہستہ سے کہا تھا۔ میں سنبھل سکتی ہوں۔ سرمالا نے فوراً اپنی گلائی چھڑوائی تھی مگر اس کی دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی۔ ظاہر ہے، شیردل نے ہلکا سا طنز کیا، اس لیے دوبارہ سے پھسلنے کا ارادہ تھا۔ شیردل کی بات پر سرمالا نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ وہ نہا دھو کر اب آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی مگر اسے بار بار وہ لمحہ یاد آنے لگا جب شیردل نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ دوسری طرف شیردل بھی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار بارش میں بھیگی سرمالا کی مسکراہٹ اور پھولوں سے بھرا ہاتھ یاد آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے خود سے کہا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ پھر سرمالا کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا۔ بارش والے واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور سب سے زیادہ شیردل پریشان تھا۔ اسے بار بار سرمالا کے ذہن کے پردوں میں آ رہی تھی۔ اتوار کے دن آج پھر سب کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے کوئی اہم فیصلہ کیے جانے والا ہو۔ مجھے اچھی فیلنگز نہیں آ رہی، نیمرا نے دھیرے سے کہا۔ مجھے کون سا پھولوں والی فیلنگز آ رہی ہیں؟ سرمالا نے منہ بناتے کہا تھا۔ ہم نے کافی سوچا ہے اور ہمارا فیصلہ فائنل ہے۔ اگلے مہینے سرمالا اور شیردل کی منگنی ہے اور نکاح 3 ماہ بعد۔ دادا جان نے سکون سے کہا۔ دادا جان، یہ بہت جلدی ہے، شیردل نے فوراً سے کہا۔ جلدی؟ کوئی جلدی نہیں ہے، تم دونوں کوئی بچے نہیں ہو اب، دادا جان نے سختی سے کہا۔ مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، شیردل نے فوراً سے کہا۔ بیٹا، وجہ کیا ہے؟ شیردل کے والد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انہیں لگا تھا وہ دونوں اپنے رشتے کی بات سن کر تھوڑے نرم پڑ جائیں گے مگر بات ابھی بھی وہیں تھی۔ شیردل ان کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے وقت چاہیے، اس نے پھر سے دھیرے سے کہا تھا۔ وقت کس بات کا؟ دادا جان نے سختی سے پوچھا۔ اور ابھی وہ جواب دیتا، سرمالا بول پڑی۔ اگر شیردل نہیں چاہتے تو میں بھی ان پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی ہوں، سرمالا نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ وہ اسے دوسری بار ٹھکرا رہا تھا۔ وہ ڈنر کر رہی تھی اور پھر سکون سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ لگتا ہے آج سورج مغرب میں نہیں مشرق میں ڈوبا ہے، شیردل کے چھوٹے بھائی نے چوٹ کی تو بس سب ہنس پڑے مگر شیردل نہیں ہنسا تھا۔ اسے سرمالا کی خاموشی بری لگی تھی۔ سرمالا اب اسے اگنور کرتی تھی، اس سے بلا وجہ کی بحث کرنا بھی بند کر دیا تھا۔ زیادہ تر وہ اب اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ رات کو پانی لینے کے نیچے آیا جب کچن میں تبھی اسے سرمالا کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ فریج سے پانی نکال رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی تھیں۔ سلام، شیردل کی منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، سرمالا نے سکون سے کہا اور جانے لگی۔ شیردل کو لگا تھا وہ اس پر طنز کرے گی مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ سرمالا، ہمت کر کے اس نے پکارا تھا۔ جی، وہ مڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ شیردل نے بے ساختہ پوچھا۔ کیوں، میں ٹھیک نہیں لگ رہی؟ سرمالا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھا، شیردل نے نظریں جھکاتے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ آج گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت تھی، رشتے دار آ رہے تھے، گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ سرمالا بھی کاموں میں مدد کروا رہی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد مہمان آ گئے تھے، سب ان سے مل رہے تھے۔ ماشاء اللہ بیٹا، بہت پیاری لگ رہی ہو، سرمالا کے پھپھو نے اسے گلے لگاتے کہا تھا۔ شکریہ پھپھو، سرمالا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنا ہی رشتہ طے ہو گیا تمہارا؟ پھپھو نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، سرمالا کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ بہت قسمت والی ہو تم، شیردل جیسا لڑکا ہر کسی کو نہیں ملتا، پھپھو نے بڑی محبت سے کہا تھا۔ سرمالا بس مسکرائی تھی۔ پاس کھڑے شیردل نے اس کے چہرے کو بڑی غور سے پڑھا تھا۔ رات گئے، تقریب ختم ہوئی تو سب لوگ تھکے ہارے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ سرمالا صحن میں بیٹھی تھی اکیلی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ شیردل اپنے کمرے میں جا رہا تھا مگر اسے دیکھ کر قدم اس کی طرف بڑھا لیے۔ نیند نہیں آ رہی؟ سرمالا نے شیردل کی آواز پر چونک کر اسے دیکھا تھا۔ آپ؟ سرمالا نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی میں۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس دن میں نے جو بات کہی تھی، شیردل نے ہمت کر کے کہا، پھر چپ ہو گیا۔ کون سی بات؟ سرمالا نے پرسکون لہجے میں پوچھا تھا۔ وہی رشتے والی، شیردل نے نظریں چرائی تھیں۔ سرمالا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ شاید مجھے وہ بات اس طرح نہیں کہنی چاہیے تھی، بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ کوئی بات نہیں، سرمالا نے آہستہ سے کہا۔ آپ نے وہی کیا جو محسوس کیا، اس میں کیا ہے؟ سرمالا کا سکون اب بھی برقرار تھا۔ شیردل یہ جملہ سن کر چونکا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سرمالا نے اسے جاتے دیکھا تھا۔ شادی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف شور، ہنسی اور موسیقی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سرمالا اپنی کزنز کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے آواز دی، سرمالا! وہ چونک کر مڑی تھی۔ فہد! سرمالا نے چہکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی دونوں آ گئی تھی۔ سامنے اس کا یونیورسٹی کا دوست کھڑا تھا۔ یا اللہ، تم یہاں کیسے؟ سلام دعا کے بعد اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔
دلہا میرا کزن ہے، فہد نے مسکراتے کہا تھا۔ سچی؟ زرمالہ اس وقت دور کے رشتہ داروں کی شادی میں گئی تھی، دلہن اس کی چچی کی بھائی کی بیٹی تھی۔ ہاں، اور تم آج بھی اتنا ہی بولتی ہو، بالکل نہیں بدلی، فہد نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ دور کھڑا شیردل کب سے یہ دیکھ رہا تھا اور اگنور کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں بار بار اسی جانب اٹھ رہی تھیں۔ کسے گھور رہے ہو؟ حمزہ نے اس کی مسلسل غم پایا تو پوچھ لیا۔ کسی کو نہیں، شیردل نے نظریں پھیر لیں۔ حمزہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ یہ لو، فہد نے زرمالہ کو جوس پکڑایا تھا۔ شکریہ، زرمالہ نے مسکرا کر کہا۔ یار تم اب بھی بالکل ویسی ہی ہو، فہد نے اسے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ یہ تعریف کر رہے ہو یا بے عزتی؟ زرمالہ نے جوس کا گلاس تھامتے کہا تھا۔ دونوں، فہد نے کندھے اچکاتے کہا تو دونوں ہنس پڑے تھے۔ شیردل اب کے اپنی مٹھی سخت کر چکا تھا، جبڑے بھی سخت تھے۔ حمزہ نے اس کے بدلتے تاثرات دیکھے تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ حمزہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، شیردل نے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ پھر تم اس لڑکی کو قاتلانہ نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ حمزہ کی بات پر اس نے نظریں ہٹا لی تھیں۔ میں نہیں دیکھ رہا، شیردل نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اندھا نہیں ہوں، حمزہ نے خفگی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ تصویریں بنوا رہے تھے۔ فہد نے بھی زرمالہ کو آواز دی۔ ادھر آؤ۔ کیوں؟ زرمالہ نے سوال کیا۔ یار تصویر بنانی ہے، فہد نے جلدی سے کہا۔ مجھے نہیں بنوانی، زرمالہ نے منہ بناتے کہا۔ چلو بھی، فہد نے زبردستی اسے ساتھ کھڑا کر لیا تھا۔ کیمرہ فلیش ہوا، دور کھڑے شیردل کی آنکھوں میں بھی یہ منظر قید ہوا تھا اور نہ جانے کیوں سے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تقریب ختم ہونے کو تھی، وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے ایک بات کہوں، فہد نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کہو، زرمالہ نے کھانے سے انصاف کرتے کہا۔ اگر تمہاری منگنی نہ ہوئی تو نہ، فہد رکا تھا۔ زرمالہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تو میں ضرور تمہیں گھر رشتہ بھیجتا۔ فہد کی بات پر زرمالہ کا قہقہہ چھوٹا تھا۔ الحمدللہ میری منگنی ہو چکی ہے اب تو، زرمالہ نے مسکرا کر کہا۔ شیردل کا چہرہ نظروں کے آگے لہرایا تھا۔ یہی تو میری بدقسمتی ہے، فہد نے منہ بناتے کہا۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، وہ جس گاڑی میں آئی تھی اس میں جگہ نہیں تھی۔ بابا میں کہاں بیٹھوں؟ اس نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ میری جان، شیردل کی گاڑی پیچھے ہے، تم اس میں بیٹھ جاؤ۔ بابا کی بات پر وہ خاموشی سے شیردل کی گاڑی کی طرف آئی تھی۔ وہ بابا نے کہا کہ آپ کے ساتھ آؤں؟ شیردل گاڑی کے پاس کھڑا حمزہ کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹھو، شیردل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ چند پل خاموشی میں گزرے تھے کہ شیردل نے بات شروع کی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اس کی بات پر زرمالہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کون؟ زرمالہ نے پوچھا۔ وہی جو پوری تقریب میں تمہارے ساتھ تھا، شیردل نے کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ، وہ فہد ہے، میرا یونیورسٹی فرینڈ ہے، زرمالہ نے مسکرا کر کہا۔ بہت کلوز لگ رہا تھا، شیردل نے سوال کیا۔ تو؟ زرمالہ نے آبرو جھکائی۔ تو کچھ نہیں، شیردل نے منہ موڑتے کہا۔ پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ زرمالہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شیردل خاموش ہو گیا تھا کیونکہ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر اپنا مسئلہ کیوں نہیں بتا رہے؟ زرمالہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے، شیردل نے اس سے زیادہ خود کو کنسول کیا تھا۔ جھوٹ، پوری تقریب میں آپ اسے ایسے گھور رہے تھے جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ زرمالہ کی بات پر شیردل نے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ میں نہیں گھور رہا تھا، شیردل نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے خود دیکھا تھا آپ کو۔ زرمالہ کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ تو مت دیکھا کرو، شیردل نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ زرمالہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا تو وہ عجیب ہو گیا تھا۔ ویسے بھی آپ کو تو مجھ سے شادی کرنی ہی نہیں ہے، زرمالہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے کہنے لگی۔ تو میری زندگی میں کون آتا ہے اور کون نہیں، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ زرمالہ کے الفاظ شیردل کے دل پر لگے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیوں اسے فہد پسند نہیں آیا تھا۔ وجہ زرمالہ تھی، اسے زرمالہ پسند آ گئی تھی۔ شادی والے واقعوں کو 2 دن ہو چکے تھے، مگر شیردل کے دماغ سے فہد کا نام نہیں نکل رہا تھا۔ جتنا وہ خود کو سمجھتا اور سمجھاتا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا ہی زیادہ فرق پڑنے لگا تھا۔ دوسری طرف زرمالہ اس کے برتاؤ پر غصہ تھی۔ ناشتے کی میز پر سب لوگ موجود تھے، ہمیشہ کی طرح شور شرابہ، مگر آج زرمالہ خاموش بیٹھی تھی۔ کیا وہ میری شہزادی کو
دادی جان نے فوراً سے اس کی خاموشی محسوس کی تھی اور پھر فکر مندی سے پوچھا تھا، کچھ نہیں ہوا دادی؟ زرمالہ جبراً مسکرائی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہمیشہ بہت کچھ ہوتا ہے، دادی نے مسکراتے کہا۔ سب ہنس پڑے مگر زرمالہ نہیں ہنسی، وہ خاموش رہی تھی۔ شاندان کو شام کو خاندان کے بزرگ نکاح کی تیاری پر بات کر رہے تھے۔ منگنی بھی بس بہت سادی ہوئی تھی، جیسے بیعت طے ہوئی تھی۔ تبھی آج نکاح کی تاریخ اور مہمانوں کی فہرست بنا رہے تھے۔ ایک بات کرنی ہے مجھے، زرمالہ نے صحن میں آتے اعلانیہ طور پر کہا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شیردل اس رشتے سے خوش نہیں ہے، اس لیے میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں، زرمالہ نے سنجیدگی سے کہا۔ پورا گھر اسے ہنوکوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ شیردل کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا ہو۔ زرمالہ یہ کیا مذاق ہے؟ زرمالہ کی والدہ نے خفگی سے پوچھا۔ میں سنجیدہ ہوں ماما، زرمالہ نے سکون سے کہا۔ زرمالہ بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تائی جان بھی حیران ہوئی تھی۔ غلط کیا کہا ہے میں نے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ پہلے دن سے یہ رشتہ صرف آپ لوگوں کی مرضی سے چل رہا ہے۔ انہوں نے تو شروع سے انکار کر دیا تھا، میں ہی تھی جو بس آپ لوگوں کی رضا کے لیے مان گئی تھی، مگر میں کسی پر بوجھ ہرگز نہیں بننا چاہتی ہوں۔ وہ تو یہ رشتہ ویسے ہی نہیں چاہتے اور اب میں بھی انکار کر رہی ہوں، میری بس ہو گئی ہے، زرمالہ نے کہا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ سب خاموش ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ خوش ہو اب؟ دادا جان نے نظر شیردل پر جمائی تھی۔ جی؟ شیردل چونکا تھا۔ تم یہی چاہتے تھے نا؟ دیکھو اس نے رشتے سے انکار کر دیا، دادا جان نے حقارت سے کہا تھا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شیردل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چند ہفتے پہلے وہ اسی سے اپنی زندگی میں برداشت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آج وہ اسے کھونے سے ڈر رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی۔ ایسے میں شیردل کے ذہن میں بس زرمالہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اگر زرمالہ کی منگنی کہیں اور ہو گئی تو؟ اگر وہ اس گھر سے چلی گئی تو؟ شیردل کے ذہن میں بس یہی چل رہا تھا۔ لعنت! اس نے جھنجھلا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ اب زرمالہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور یہی احساس اسے بار بار خوفزدہ کر رہا تھا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ زرمالہ کی بات سے سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ ناشتے پر بھی نہیں آئی تھی۔ زرمالہ کہاں ہے؟ دادی جان نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، دادی جان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ناشتہ بھی وہی منگوا لیا ہے؟ شیردل نے بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ دوپہر کو کوئی فائل لینے آفس سے گھر آیا تھا۔ ان میں سے ایک خاتون کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ ان کی دور کی رشتہ دار تھی۔ ارے شیردل بیٹا آ گئے؟ تائی امی نے مسکرا کر پوچھا۔ جی بس وہ فائل لینے آیا تھا میں، اس نے اپنی ماں کو مسکرا کر کہا اور پھر سب کو سلام کرنے لگا۔ وہ سلام کر کے آگے بڑھنے لگا تھا جب ایک خاتون کے بعد اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ ویسے زرمالہ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، خاتون نے مسکرا کر کہا۔ اگر یہ رشتہ نہ رہا تو ہماری حماد کے بارے میں ضرور سوچنا بسمہ، خاتون نے زرمالہ کی امی سے کہا تھا۔ حماد؟ بسمہ نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ میرا بیٹا؟ خاتون نے مسکرا کر کہا۔ بہت اچھا لڑکا ہے میرا، اور زرمالہ بھی مجھے بہت پسند ہے، خاتون نے ستائشی انداز میں کہا، جبکہ وہ دیورانی جیٹھانی ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تھیں۔ شیردل کے جبڑے سخت ہو گئے تھے، وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چلا گیا تھا۔ زرمالہ صحن میں رکھے جھولے پر بیٹھی کتاب پڑھی تھی جب وہ گھر میں آیا۔ شیردل کچھ سوچتے ہوئے اس کے پاس گیا۔ تم واقعی رشتہ ختم کرنا چاہتی ہو؟ شیردل کے اچانک نمودار ہونے پر اس نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا، پھر نارمل ہوئی۔ میں بتا چکی ہوں، زرمالہ نے دھیان واپس اپنی کتاب پر کیا۔ مجھے جواب دو، شیردل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اگر سامنے والا مجھے نہیں چاہا تو مجھے بھی زبردستی رشتہ نبھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، زرمالہ نے سختی سے کہا تھا۔ اور اگر سامنے والا اپنا خیال بدل دے تو؟ کیا مطلب؟ زرمالہ نے سوال کیا۔ فرض کرو کہ کسی کو بعد میں احساس ہو کہ وہ غلط تھا، شیردل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ زرمالہ نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا اور پھر ہنسنے لگی تھی۔
شیر دل خان، آپ فلسفی کب سے بن گئے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ میں سنجیدہ ہوں، شیر دل نے فوراً سے کہا تھا، اور میں بھی۔ کچھ باتیں وقت پر ہی کہیں اچھی لگتی ہیں، دیر سے کہیں گئی تو ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کتاب بند کر کے اٹھ گئی تھی، پھر 2 قدم چل کر رکی۔ ہر کسی کی انا ہوتی ہے، بس اتنا کہا اور چلی گئی۔ شیر دل وہیں بیٹھا رہ گیا۔ کیا وہ زرمالہ سے اتنا دور چلا گیا تھا؟ یہ سوال اب اسے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ ہم منگنی کا فیصلہ واپس لے رہے ہیں، ڈنر پر دادا جان اعلانیہ طور پر کہے تھے۔ وہ تینوں خاتون بھی موجود تھیں۔ شیر دل کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں دھماکہ کر دیا ہو۔ یہی تو وہ چاہتا تھا پہلے دن سے۔ دادا جان، تھوڑی دیر بعد اس نے بمشکل کہا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب دادی نے زرمالہ کو دیکھتے کہا، ہم نے تمہارا رشتہ شیر دل سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دادی نے پر امید ہو کر کہا، میں چاہتی تھی کہ زرمالہ فوراً انکار کر دے۔ اگر آپ سب یہی بہتر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس نے بہت سکون سے اور پرسکون لہجے میں کہا۔ بہت زیادہ ہی پرسکون تھی، اور یہی چیز شیر دل اندر تک جھیپ گئی تھی۔ اگر یہ رشتہ ختم ہو رہا ہے تو مجھے زرمالہ اپنے حماد کے لیے پسند ہے۔ خاتون نے مسکرا کر دادا جان کو دیکھتے کہا۔ بسمہ اور ناہید بیگم نے سر جھکا لیا تھا۔ آنٹی، شیر دل نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں سنجیدہ ہوں بیٹا، حماد کو بھی زرمالہ بہت پسند ہے۔ خاتون کی بات پر زرمالہ نے نظریں جھکا لی تھیں۔ گھر والے بھی خاموش ہو گئے تھے، مگر شیر دل کے اندر جیسے آگ لگ گئی تھی۔ نہیں، شیر دل پوری شدت سے چلایا تھا۔ سب نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ کیا نہیں؟ دادا جان نے حیرت سے پوچھا۔ یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر سب نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ بیٹا تم ہی تو… دادی جان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ دادی، میں جانتا ہوں میں نے کیا کہا تھا، مگر اب میں یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی نظریں زرمالہ پر جم گئی تھیں۔ اور وجہ؟ دادا جان نے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ شیر دل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کیسے اپنے دل کا حال سب کو بتاتا؟ وجہ بعد میں بتاؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ آخری بات اسے خاتون کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ سب نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ آخر اچانک ہوا کیا ہے؟ حمزہ کو فون کر کے اس نے ساری بات بتا دی تھی۔ پتا نہیں، وہ فون سے انجان بنا تھا۔ شیر دل خان، تم محبت میں گرفتار ہو گئے ہو، حمزہ نے فوراً سے کہا تھا۔ بکواس بند کرو۔ شیر دل منہ بنا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ حمزہ کا قہقہہ جھوٹا تھا۔ تو پھر رشتہ کیوں بچایا؟ حمزہ کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ زرمالہ، ناشتے کے بعد شیر دل نے اسے آواز دی تھی۔ جی؟ وہ رک گئی تھی۔ بات کرنی ہے مجھے، شیر دل نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے نہیں کرنی، زرمالہ نے بھی اتنی ہی سنجیدگی سے کہا۔ پہلے تو وہ ہر وقت بحث کے لیے تیار رہتی تھی، اب وہ جان بوجھ کر دور جا رہی تھی۔ دیکھو مجھے ثابت کرنی ہے، شیر دل نے منت بھرے انداز میں کہا۔ 5 منٹ رکیں، مزے سے کہتی وہ کچن میں گئی، پھر واپس آئی۔ کیا جواب ہوا؟ وہ سچ تھا۔ شیر دل کو سمجھ نہیں آیا وہ اس الٹی کھوپڑی سے کیسے بات کرے۔ کون سے سچ؟ وہ فوراً انجان بنی تھی۔ یہی کہ میں رشتہ ختم کرنا نہیں چاہتا۔ شیر دل نے اسے یاد دلایا تھا۔ کیوں ختم کرنا نہیں چاہتے؟ زرمالہ نے سوال کیا۔ کیونکہ بس میں نہیں چاہتا۔ شیر دل کی بات پر اس نے خفگی سے دیکھا اور جانے لگی، میں سنجیدہ ہوں۔ شیر دل نے اکتاتے ہوئے کہا، میں بھی۔ وہ رکی۔ آپ کو یاد ہے آپ نے سب کے سامنے کہا تھا؟ زرمالہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، میں کنوارا مر جاؤں گا مگر اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ مجھے وہ ہر لفظ تیر کی طرح چبھا تھا۔ زرمالہ، شیر دل نے اسے پکارا، کچھ کہنا چاہا۔ نہیں، آج میں سنیں۔ مجھے سچ میں بہت برا لگا تھا جو آپ نے کہا تھا۔ میں بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر سب کے سامنے اس طرح رد ہونا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اور اب اچانک سے آپ کہتے ہیں رشتہ ختم نہیں ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے شیر دل۔ تو کیا کروں میں؟ شیر دل تھکے انداز میں کہتا ہے، ثابت کرے کہ آپ واقعی سنجیدہ ہیں نکاح کے لیے۔ زرمالہ نے سنجیدگی سے کہا، کیسے؟ شیر دل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ آپ سوچیں، آخر آپ سمجھدار ہیں۔ زرمالہ نے کندھے اچکاتے کہا۔ شیر دل سوچنے لگا تھا وہ کیا کرے۔ وہ لوگوں کو ڈیل کر لیتا تھا، مگر ایک ناراض لڑکی کو کیسے مناؤں؟ شیر دل نے زندگی میں بڑے بڑے معاہدے کیے تھے، مشکل سے مشکل کلائنٹس کو منا لیتا تھا، مگر آج وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اور اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایک لڑکی کو کیسے منایا جائے۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، وہ بڑبڑایا تھا۔ اسی وقت حمزہ کا فون آیا تھا۔ کیا حال ہے عاشق مزاج؟ اس نے ستائشی انداز سے پوچھا تھا۔ فون بند کرو، شیر دل نے فوراً کہا۔ ارے ابھی تو بات شروع کری ہے میں نے، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟
اس نے شنجیدگی سے پوچھا۔ شیردل نے پوری کہانی سنائی تھی۔ تم تو گئے کام سے۔ حمزہ نے بھی اسے مسکرا کر دیکھا۔ حل بتاؤ۔ شیردل نے فوراً کہا، پھول لے جاؤ۔ حمزہ نے کہا، فضول۔ شیردل نے فوراً سے کہا، چاکلیٹ لے جاؤ۔ دوسرا مشورہ، بچی نہیں ہے وہ۔ شیردل نے سختی سے کہا، معافی مانگ لو۔ حمزہ نے آسانی سے کہا، کر چکا ہوں مگر نہیں مانی وہ۔ شیردل نے بتایا، تم اکیلے میں معافی مانگو۔ شیردل، جب توہین سب کے سامنے کی تو معافی اکیلے میں کیوں مانگ رہے ہو؟ حمزہ کی بات پر وہ سن ہوا تھا، اسے حل مل گیا تھا۔ فون بند کر کے وہ مسکرانے لگا تھا۔ ڈنر لگ چکا تھا۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا اندر آیا۔ سب نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ سرمالہ، اس نے نظر زرمالہ پر مرکوز کی تھی۔ کچھ مہینے پہلے میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ زرمالہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے سب کے سامنے کہا تھا کہ میں کنوارا مر جاؤں گا مگر اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، مگر آج جب مجھے یہ الفاظ یاد آتے ہیں تو مجھے خود پر شرمندگی ہوتی ہے۔ شیردل نے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ زرمالہ کا سانس رک گیا تھا۔ میں نے صرف تمہاری بچوں جیسی حرکتیں دیکھی تھی، تمہارا دل نہیں دیکھا تھا، مگر پھر میں نے دیکھا تم دوسروں کی کتنی فکر کرتی ہو، ساری خوشیاں بانٹتی ہو۔ پہلے میں تمہیں سمجھ نہیں پایا تھا مگر اب مجھے محبت ہو گئی ہے۔ میں کنوارا نہیں مرنا چاہتا۔ شیردل نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے کہا تھا۔ زرمالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جو چاہتی تھی وہ بغیر کہے سمجھ گیا تھا۔ زرمالہ، میں آج سب کے سامنے اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ شیردل نے جیب سے انگوٹھی نکالی تو زرمالہ نے اسے واپس کی تھی۔ تو محترمہ زرمالہ، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ اس ضدی غصے والے اور کبھی کبھار عقل سے پیدل آدمی سے شادی کریں گی؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر زرمالہ ہنستے ہوئے رو پڑی۔ مجھے لگا آپ کبھی میرے دل کا حال نہیں جان پائیں گے۔ تو جی ہاں شیردل خان، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ کو صرف میں ہی سنبھال سکتی ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے کہا تو شیردل نے اسے رنگ پہنائی تھی۔ اگلے ہی لمحے پورا گھر تالیوں سے گونجا تھا۔ سب نے انہیں بہت ساری دعائیں دی تھیں۔